Assalamu alaikum. This is Sher Ahmed from Youth Forum for Kashmir, Quetta Regional Office. آج 11 اگست وعلیکم السلام شیر بھائی، آپ 2023 خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آج کے اس نشست اس ویبینار میں اپنے تمام مہمانوں کو تہہ دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ 11 اگست 2008 ہمیں یاد دلاتی ہے ایک ایسے دن کی، ایک ایسے ٹائم کی جو کہ کشمیر کی ہسٹری میں انفارگیٹیبل ہے، اس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ ویبینار منعقد کی گئی ہے paying tribute to شہید شیخ عبدالعزیز، اے حریت کانفرنس، اے حریت لیڈر جنہوں نے اپنی پوری زندگی کشمیر کو آزاد کرنے اور کشمیر شیر کو رائٹ صاحب ٹو آپ کی سیلف آواز نہیں آ رہی، ڈٹرمنیشن آپ کی دلانے میں۔ آواز کٹ جاتی ہے، پلیز آپ اگر بھی کلیئر ہے میری آواز؟ As clear as crystal. اوکے سر، تھینک یو۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہ ویبینار جو منعقد کی گئی ہے، اس ویبینار میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ شامل ہے، میں اپنے گیسٹ اسپیکرز کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شبنم ناصر، آپ جنرل سیکرٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر سے۔ میم آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں آج کے اس ویبینار میں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر احمد وقاص کاشی صاحب۔ آپ جو ہے ایک بہت ہی سینئر اور ایک ایسے جانے پہچانے شخصیت ہے بلوچستان کے، جن کی بہت بڑی خدمات ہے کشمیر کے لیے۔ بیسیکلی آپ کا تعلق ہے جو وفاقی محتسب بلوچستان چیپٹر سے، لیکن سر نے ہمیشہ جو ہے وہ کشمیر کے لیے، یوتھ فورم فار کشمیر پلیٹ فارم کے لیے اپنے خدمات جو ہے وہ جاری و ساری رکھے۔ سر آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے اس نشست میں۔ Honor to be with you. تھینک یو۔ سر کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر نعیم شاہ زرمل۔ آپ ایک اینکر پرسن ہیں، ایک جرنلسٹ کے طور پہ ہمیشہ سر نے کوئٹہ میں بلوچستان میں رہ کر کشمیر کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہے اور کشمیریوں کا آواز جس طریقے سے بلند کی ہے، یقیناً وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ سر آج کے اس ویبینار میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور سر کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ میرے کو ہوسٹ بھی ہے، ندا بشار صاحبہ، یوتھ فورم فار کشمیر کراچی چیپٹر سے آپ کا تعلق ہے۔ میم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس ویبینار میں۔ ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ بہت جلد، امتیاز اقبال وانی صاحب، جن کا تعلق آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر اینڈ پاکستان سے ہے۔ آپ جنرل انفارمیشن سیکرٹری ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے۔ یہ وہی پارٹی ہے، یہ وہی حریت کانفرنس پارٹی ہے جس کی آج ہم جو برسی منا رہے ہیں، آج جو ہم دن منا رہے ہیں، جناب شہید شیخ عبدالعزیز صاحب کی، آپ کا تعلق بھی جو ہے اسی پارٹی سے ہے۔ بہت جلد ہمیں وانی صاحب جوائن کریں گے۔ آپ خود برہم مظفر وانی کے فیملی سے بھی بلونگ کرتے ہیں۔ تو آج کے دن کے مناسبت سے میں بتاتا چلوں کہ 2008 میں جب ہندو شدت پسندوں نے وادی کشمیر کا ایک اس طریقے سے انہوں نے یرغمال بنایا، وادی کشمیر کو اس طریقے سے گھیرے میں لے لیا کہ وہاں پہ آزادانہ موومنٹ بالکل بند ہو چکی تھی، تو شہید حریت، شہید کشمیر شیخ عبدالعزیز صاحب نے ایک اعلان کیا، ایک مارچ کا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جموں کشمیر سے، ہم وادی کشمیر سے مظفر آباد آزاد کشمیر تک ایک
ریلی کی شکل میں جائیں گے, ہم لائن آف کنٹرول کراس کریں گے, ہم بارڈر کے اس پار رہنے والے کشمیریوں کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اس جو ایک ریلی تھی, ایک مجمع کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ان کے ساتھ. اسی ریلی میں یاسین ملک صاحب, میر وائز عمر فاروق صاحب اور کشمیری اکثر و بیش کشمیری حریت رہنماؤں نے ان کا ساتھ دیا اور اسی ریلی کا حصہ بنے. جب ہندو شدت پسندوں نے, انڈین فورسز نے اپنی ایڑی چوڑی کی زور لگا لی, ان کو روکنے میں ناکام ہوئے, تو 11 اگست 2008 کو ضلع بارہمولہ میں انہوں نے اس طریقے سے اندھادھند فائرنگ کی, ایسی فائرنگ کی جس میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری زخمی اور شہید ہو گئے, جس میں حریت لیڈر شہید شیخ عبدالعزیز صاحب بھی جام شہادت نوش فرمائے انہوں نے. لیکن یہ شہادت, یہ قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے. ان کی قربانی ہمیشہ کشمیر کی ہسٹری میں, کشمیر کی لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنیں گے. تو یہی ہماری آج کی ویبینار کی ٹاپک بھی ہے, آج ہمارے عنوان بھی ہے. اسی سلسلے میں میں آگے بڑھتا ہوں اپنے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر شبنم ناصر صاحبہ. آپ کی جانب, چونکہ آپ کا اپنا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے, آپ خود قریب سے یقیناً دیکھتے ہوں گے ساری صورتحال, آپ کی طرف آتے ہیں. میم کیا کہنا چاہیں گے شیخ عبدالعزیز کی شہادت کے حوالے سے, اس جو تحریک انہوں نے جو شروع کی تھی اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. میں اس حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ شیخ عبدالعزیز صاحب جو ایک حریت لیڈر تھے اور بڑے بے باک لیڈر تھے, انہوں نے کشمیر کی خود ارادیت کے لیے بہت سارے کام کیے اور کئی بار وہ جیل گئے اس سلسلے میں کہ وہ اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن میں جب اتنے سارے کشمیریوں کی شہادت دیکھتی ہوں ایک کے بعد ایک, تو اس پہ جو ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے نصیب میں صرف شہادتیں دینا رہ گیا ہے. کشمیریوں کے ساتھ اتنا جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کو روکنے کا کوئی جو ہے وہ سلسلہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. میں یہاں پہ رہتی ہوں کراچی میں, میرا تعلق بے شک کشمیر سے ہے, لیکن جو دکھ میں دیکھتی ہوں, جو دکھ میں محسوس کرتی ہوں کہ ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں, ان کی اور چیزوں کو جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, ان کی جان و مال جو ہے, عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے. کشمیری جو ہے نا وہ اس وقت ایک اتنی بڑی ظلم کی داستان لکھ چکے ہیں کہ مزید جو ہے ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ کشمیریوں کی شہادت جو ہے وہ کم سے کم رکے, اور اس طرح کا سلسلہ بنائیں, ہم ایسی حکمت عملی تیار کریں کہ بھارت جو ہے مزید کشمیریوں کو شہید کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے, اور ہم کشمیری مضبوط ہو کے بھارت کے گھنونے اقتدامات جتنے وہ کر رہا ہے اس کو پس پشت ڈال کر اور اقوام متحدہ تک ہم لوگ پہنچے اور اپنے ملک کے لیے, اپنے کشمیر کے لیے جو آزادی جس کے لیے ہم جنگ کر رہے, ہم شہادتیں لے رہے, اس کو حاصل کر سکے. میں تو اتنا کہوں گی کہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور کچھ سوچنا چاہیے, اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو شہادت پہ شہادت دے رہے ہیں, کئی لوگ ہیں, کئی ہمارے بھائی ہیں, کئی ایسی بہنیں ہیں جو اپنی عصمت جو ہے وہ گوا بیٹھی. تو میں یہ چاہوں گی کہ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی جائے بین الاقوامی طور پہ کہ ہم ان مظالم سے, ان ظالم لوگوں سے جو ہے نجات حاصل کر سکیں. بالکل میم, آپ نے بالکل صحیح کہا. اب وقت آ چکا ہے کہ ایسی اسٹریٹجیز اور ایسی منصوبہ بندی کی جائے جس سے یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہے, جس میں بہت ہی واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ کشمیری کا جو ہے وہ مسئلہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے, پلیبیسائٹ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. اور یہ وقت بھی یہی ہے کہ اب پوری دنیا ایک ہو کر کشمیری رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا دفاع کرے اور کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دے.
احمد وقاص کاشی صاحب، سر آپ کی جانب بڑھتا ہوں، چونکہ آپ ایک شاعر و ادیب بھی ہے، آپ کی بہت گہری نظر بھی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر، آپ کافی ٹائم سے کام بھی کر رہے ہیں، سر آپ کس تناظر میں اور کس ویو سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بہت شکریہ شیر احمد. مجھے خوشی ہے کہ میری گزشتہ پروگرام کی گزارش کو آپ نے عملی جامہ پہنایا. میری انگریزی اتنی بہتر نہیں کہ میں انگریزی میں بات کر سکوں، لیکن چونکہ یہ ایک لائیو براڈ کاسٹ ہے اور پیغام ہم نے ان تک پہنچانا ہے جو صاحب اقتدار ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان تک انگریزی میں پیغام پہنچا سکوں. ہمارے احباب تک تو ہم پیغام پہنچاتے رہتے ہیں. Since my childhood I have been listening that کہ Kashmir cause, what is Kashmir cause? What problems they are facing? The main stream is that we do want to know about this کہ کشمیریز کے جو ایشوز ہیں وہ ہیں کیا، وہ چاہتے کیا ہیں. If we are talking about کہ کشمیریز جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، نو، وہ آزادی نہیں چاہتے، وہ اپنا حق چاہتے ہیں جو انہیں ملنا چاہیے، چاہے تلوار کے زور پر ملے چاہے پیار سے ملے. ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ وٹ ایور آر دا ریزولوشنز آف یونائٹڈ نیشنز، ان پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور کشمیریز کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. if I am time and again میں اپنے پروگرامز میں بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ if we are not going to provide them their rights, then time and again we will have Abdul Aziz, we will have Yasin Malik, we will have Burhan Muzaffar Wani, and we will have many more. کتنی لاشیں چاہیے اس دنیا کو کشمیریوں کی بھائی؟ 3 نسلیں ختم ہو گئیں، دیٹس آل. اب اس مسئلے کو 70-75 سال ہو چکے، حل ہو جانا چاہیے. And time and again, as I said in my program, in last program, that the war is not the solution. We have to get together, we have to talk. Every solution, we can easily find a solution on table. Until or unless we are not going to sit on a table, we will be unable to resolve this issue. For resolving the Kashmir cause, that issue, all the international forums like Youth Forum for Kashmir is there, United Nations and other organizations which are working for the rights of Kashmiris, they all have to sit together and they have to think till when the Kashmiris have to suffer. It's the 3rd generation. If not now, then when? اسی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اور یوتھ فورم فار کشمیر جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے کام کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. تھینک یو سو مچ احمد وقاص کاشی صاحب. نعیم شاہ زرمر صاحب، سر آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آپ کی نظر میں ہمیں ایسی کون سے اقدامات کرنی چاہیے، ایسے کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے سر کہ یونائٹڈ نیشنز اس چیز پہ آمادہ ہو جائے یا ہم کہیں اس چیز پہ مجبور ہو جائے کہ وہ اپنی پاس کی ہوئی ریزولوشنز پہ عمل درآمد کروا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ شیر احمد آپ کی، اور جو ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں، احمد وقاص کاشی صاحب، باقی ڈاکٹر صاحبہ، اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو یو آل. کویشچن بڑا اچھا آپ نے پٹ اپ کیا ہے. اب اس کویشچن کو ہم امپلیمنٹ کیسے کرنا چاہیں گے؟ کاشی صاحب ایک شاعر ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی اشعار آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہوں گا کہ پڑھتی ہے تو پڑھنے دو اس کی جبی پر شکن، سچائی کا اظہار تو کرنا ہی پڑے گا. اور خوشی ہے کہ آپ نے بہت ہی جلد
یہ آن لائن ڈسکشن یا آن لائن میٹنگ آپ نے ارینج کی تھی. ایز سون ایز پاسبل نیکسٹ اگر ہماری ہوگی انشاءاللہ پھر ہم کمپلیٹلی تھرو گو ٹورڈز انگلش لینگویج تاکہ ہماری ان حکمرانوں جو ابھی سیریس نہیں ہے. آپ نے کوشچن پٹ اپ کیا ہے, میں بات کرنا چاہوں گا 1952 سے کر 52 اینڈ ٹل 2023. 1952 کی ذکر میں کیوں کر رہا ہوں, یہ وہ چراغ تھی جب شیخ عبدالعزیز ہٹ کھڑے تھے, ایک پیپلز لیگ کے چیئرمین تھے. آپ نے اپنی آغاز ایک ولولے سے, خون سے, جذبے سے, ایمانداری سے آپ نے ادا کی کشمیر کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں, دنیا بھر کے شعراء لکھتے ہیں, رائٹرز لکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے کشمیریوں کے ساتھ انتہائی سیریس موڈ میں, انتہائی سیریس آواز میں, انتہائی سیریس سوچ و فکر کے ساتھ یہ آئی تھنک نعیم شاہ زرمل صاحب کے ہاں انٹرنیٹ کے کوئی ایشو چل رہا ہے. ندا بشارت صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں. وی ول بیک ٹو یو نعیم شاہ زرمل صاحب ایز سون انشاءاللہ. ندا بشارت صاحبہ, آپ کائنڈلی آپ کی ویوز میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں, بینگ اے یوتھ, چونکہ آپ خود نوجوانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی اپنی اسٹریٹجیز ہی ہے یہ کہ ہم نوجوانوں کو پروموٹ کر سکیں. کیا کہنا چاہیں گے جو اگر ہم برہان مظفر وانی جو کہ ایک بہت ہی ہونہار نوجوان تھے, ان کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کشمیری نوجوانوں کے اسٹرگل کو مد نظر رکھتے ہوئے یوتھ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی تھینک یو شیر احمد. جی بالکل, میں یہی بولنا چاہوں گی کہ جس طرح کشمیر کے, جموں اینڈ کشمیر کے جو بھی یوتھ ہے صحیح, وہ ہر چیز میں لائک آگے ہوتا ہے اور اپنے فریڈم کے لیے وہ لوگ فائٹ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ ہم ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ جو پاکستان کی بھی یوتھ محترمہ اف یو ڈونٹ مائنڈ اپنا مائک قریب کر لیں, مائک قریب کر لیں ذرا. جی اچھا, اب آپ کو آواز آئی میری؟ ہیلو جی نسبتاً بہتر ہے. جی پلیز آپ کنٹینیو رکھیں. شیر احمد, میں یہی بول رہی تھی جس طرح کہ کشمیر کی یوتھ جو ہے وہ اپنی فریڈم فائٹ کے لیے فائٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو یہی ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانی یوتھ بھی جو ہے, جتنی بھی ینگ جنریشن ہے, نوجوان نسل ہے جو پاکستان کی, وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. اور ہم لوگ جس طرح وائف کے بھی جو ہے وہ یوتھ کو پروموٹ کرتی ہے اور یوتھ کے اندر جا کے جو ہمارا نیشنل کاز ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. تو جتنی بھی ینگ جنریشن آف پاکستان ہے وہ ڈیفینیٹلی کشمیریوں کا ساتھ دیتی ہے ان کی جدوجہد میں, اور ہم ضرور امید کرتے ہیں کہ ان کو جلد ہی فریڈم ملے گا اور وہ ایک الگ نیشن بنیں گے. اور انشاءاللہ ہماری جو بیسکلی ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ویژن یہ ہے کہ even if they are not even if they are not an independent state, ابھی اگر وہ نہیں بھی بن سکتے, وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آ سکتے یا انڈیا میں ہی ہے ابھی وہ, تو ایٹ لیسٹ ان کو ایک رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن مل جائے تاکہ وہ فریلی, جیسے ہم لوگ یہاں پہ آزادی سے انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے اور باقی آگے پیچھے ہم لوگ آ جا سکتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کو وہ تو ملے, ان کو یہ ڈر خوف نہ ہو کہ وہ جب باہر نکلے تو پتہ نہیں وہ واپس گھر آ سکتے ہیں یا وہ شہید ہو جائیں گے. تو بیسکلی ہمارا یہی ہے کہ یوتھ بھی ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتا رہے گا. تھینک یو سو مچ. نعیم شاہ زرمل صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ جی شیر احمد جی, ابھی آواز آئی. انفارچونیٹلی تھوڑا سا ایشو آیا تھا, میں نے روم چینج کر دیا سگنل کی وجہ سے. شور سر, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ شیر ایک بار پھر آپ کا. میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ
1952 سے لے کر 2023 تک یہ جو شیخ عبدالعزیز صاحب کی قربانیاں ہیں وہ اسٹل کشمیر دے رہی ہیں اور اگر یونائٹڈ نیشن اس طرح خواب و خرگوش سوتے رہے تو قربانیاں یہ دیتے رہیں گے، لیکن یہ قوم، یہ کشمیرین یہ ہضم رکھتے ہیں، یہ ہمت والے لوگ ہیں. پھر ہم پاکستانی وہ قوم ہیں، ہم تو پہلے امن اور پیار کی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر امن کی بات یا پیار کی بات لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، پھر شاید ہم ان کے ساتھ ان کے اپنے ہی پائلٹ ابھینندن جیسا رویہ کر لیں کہ اس کو باعزت ہوا میں ہی جہاں سے اتار دیں. تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ یہ جو شیخ عبدالعزیز صاحب ہے، یہ پیپلز لیگ میں جب انہوں نے جوائن کی ایز اے چیئرمین، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی جو جذبہ، ہمت کو آج تک میں سلام کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے جو بھی ایک معاشرے کا عام سا ادنا سا بندہ. آپ یقین جانے ان کو اپنے کشمیرین کس انداز سے دیکھتے ہوں گے. آپ جب ان کے ساتھ آپ نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ عمر فاروق صاحب ان کے ساتھ تھے، عمر شیخ عزیز صاحب خود تھے اس میں، کہ جب کشمیریوں ناکہ بندیوں کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس احتجاج میں یہ بندہ شہید ہوا اور قربانی دی. جیسے کہ پچھلے ایونٹ میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ جناب اگر آپ امن لانا چاہتے ہیں تو آپ قلم چلائیں گے، اگر آپ انقلاب لانا چاہیں گے تو آپ تلوار چلائیں گے. ہمارے ساتھ الحمدللہ وہ دونوں چیزیں ہیں. سلوشن یہ ہے کہ ہم نے ہزار بار اگر یونائٹڈ نیشن اس چیز کو سمجھتی ہے کہ میں جتنی دنیا کے ممالک کی سرپرستی کر رہا ہوں، تو شاید آئی تھنک دیٹس ٹوٹلی رانگ. یہ بالکل غلط ہے. میں اپنی الطاف سے اس کو کہتا ہوں یہ غلط ہے. صرف میں کشمیر کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. آپ سچویشن دیکھیں برما میں کون سی کنڈیشن چل رہی ہے. آپ لے لے ایگزامپل فلسطین میں کون سی قسم کے رویے وہاں پہ شروع ہیں، جاری ہیں. بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں سے ہاتھ دھو کر بیٹھ گئی ہیں. اور پھر اس بات کا میں فخر کرتا ہوں کہ آج تک نہ کشمیری ماں نے، نہ کشمیری بہن نے، نہ کشمیری بھائی نے آج تک ہمت نہیں آ رہی، لیکن وہ لوگ پھر بھی سبزی لالی پرچم میں اپنے آپ کو لپٹ کر کے قبرستان جاتے ہیں. یہ فخر کی بات ہے. رہی ایز اے پاکستانی نیشن، میں اپنے آپ کو خود، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اقوام متحدہ سے یہ چاہتے ہیں، ہم دوسرے ممالک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں، جو ٹائٹینک بناتے ہیں، جو زمین کے اندر کروڑوں روپے لگا کر کے خود اپنے آپ کو مرواتے ہیں، ان سے ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ خدا را کشمیر کے حوالے سے آپ لوگ آواز اٹھائیں. کشمیر وہ لوگ ہیں جو ابھی تک جل رہے ہیں، لیکن ان کی حوصلے بلند ہے، ان کے حوصلے بہت ہی بلند ہیں. حوصلے ان کے پاس نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، ٹوٹل دنیا چاہتی ہے کہ کشمیر کو خود حق دیا جائے. آرٹیکل 370 کے تحت ان کو نہ کاٹا جائے جیسے کہ کاٹ لیا گیا ہے. پھر یونائٹڈ نیشن خاموش رہی ہے، پھر وہ حکمران خاموش رہے جو اس چیز سے وہ خوش ہے کہ خون پہ خون، جنازے پہ جنازے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب آپ کشمیر کو خود اختیار بنا دیں. کشمیر کہاں جانا چاہتی ہیں؟ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے، موسٹ ویلکم. کاشی صاحب نے پچھلے بار ذکر کیا تھا کہ ہم نے ہزاروں افغانیوں کو گلے لگایا اور آج الحمدللہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہم کشمیریوں کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کہتے ہیں. کشمیر تو آئے گی پاکستان کی طرف. انڈیا کے جانے کا تو ان کو 0% بھی چانس نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ہندوستان جا رہے ہیں، چونکہ الحمدللہ ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اور اینڈ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی بندہ، ہر پاکستانی جوان، ہر پاکستانی جرنلسٹ، ہر پاکستانی وہ باشعور بندہ جس کے ساتھ شعور ہے، خدا را قلم اٹھائیں، اپنے الفاظ کو اوپر کریں، اپنے سسٹم کو اوپر کریں، تاکہ کشمیرین بھی یہ سوچے کہ پاکستانی جرنلسٹ، پاکستانی پبلک ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں، پاکستانی افواج، پاکستانی جتنے بھی جرنلسٹ، ہم تمام کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ نعیم صاحب. میڈم شبنم صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں. میم اگر ہم
کشمیر کے ہسٹری پہ ایک نظر دوڑائے ہم دیکھیں تو ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کی اس میں دری کے ہزاروں داستانیں ملتی ہے. بینگ اے وومن، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اتنے دردناک واقعات، اتنے افسوسناک واقعات جو وہاں پہ آئے روز پیش آ رہے ہیں اور پوری دنیا ان پہ خاموش ہے، ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہ اقوام متحدہ کو اگر دیکھیں تو کہیں پہ اگر نان مسلم اسٹیٹس میں کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے، اور جہاں پہ ہمارے مسلمان لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہاں پہ اقوام متحدہ معلوم نہیں کیا چیز پی کے سو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمس کے ساتھ یا یہاں پہ ایک جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتا. اسی طرح سے آپ کشمیریوں کی جو بات کر رہے ہیں تو کشمیریوں کے ساتھ تو پچھلے 70 دہائیوں سے ظلم و ستم ہوتا ہی چلا آ رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اپنا گھر بناتا ہے تو گھر بنانے میں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ایک شخص کا خواب یا اس کی عزیز ترین چیز جو ہے وہ اس کا گھر ہی ہوتا ہے. جو ہم لوگ ویڈیوز میں دیکھا کرتے تھے، نیوز پہ دیکھا کرتے تھے کہ کشمیریوں کے گھر جلاتی ہے، ان کے گھروں میں رات کو یہ گھس جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور بے پناہ ظلم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں. کئی کشمیری جو ہیں وہ ذہنی طور پہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ ان کو اپنی زندگی گزارنا جو ہے مشکل ہو گیا. انڈیا نے جو ہے، بھارت نے اس طرح کی پالیسیز بنائی ہیں کہ کشمیریوں کو ہر چیز سے اس نے محروم کر دیا ہے. ایک بہت ہی کامن سی سروس ہے انٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ بھی نہیں یوز کر سکتے تو کشمیری اپنی کس چیز کے لیے آواز اٹھا سکتے. اوپر سے اس نے اپنی اتنی ساری فورس جو ہے اپنی فوج کو وہاں پہ بھیجا ہوا ہے جو آیا دن جو ہے کشمیریوں پہ ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، آیا دن ان کے جو ہے مال املاک ہر چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جس طرح سے خواتین کی عصمت دری، تو کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں جو ہے اس کی ماں بہن یا کسی کے ساتھ بھی کوئی جو ہے وہ ٹیڑھی نظر سے دیکھے نا. تو یہ ہم لوگ ظاہر ہے ہم لوگ قلم اٹھاتے ہیں، تلوار نہیں اٹھا رہے، اور ہم اسی طرح سے دعائیں بھی کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ پاک ان لوگوں کے لیے آسانی کرے، اور وہ جس مشکل گھڑی سے اس وقت گزر رہے ہیں، میں وہاں پہ نہیں ہوں، آپ وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کی بات کروں گی کہ وہ پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ بڑی کمزور رہی ہے، جس کی وجہ سے بھارت نے جو ہے وہ اپنے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیریوں کی جو آزادی تھوڑی سی تھی اس کو بھی اس نے ختم کر دیا، اس پہ بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. تو اب ظاہر جب پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے، ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، تو اب انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. Thank you so much. Ahmad Waqas Kashi sahab, sir, can you hear me? بالکل صحیح، اٹ از آڈیبل. سر آپ کی جانب بڑھتا ہوں میں. سر آرٹیکل 370 اینڈ 35A کی بات اگر ہم کریں، کشمیری کی جو اسپیشل سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں جس کو 5 اگست 2019 کو ریووک کیا گیا، اور اس کے بعد سے جو مظالم اور جس طرح کی جبر اور بربریت کشمیری لوگ فیس کر رہے ہیں، سر کیا کہنا چاہیں گے آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے ریووکیشن کے حوالے سے؟ آپ ان آرٹیکلز پر رو رہے ہیں اور بہت سے آرٹیکلز ہیں جن پر ہمیں رونا چاہیے. پاکستان کا میں خود چونکہ لا کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ آزادی اظہار اور آزادی رائے کا جو حق ہے وہ ہر دنیا کے ذی شعور انسان کا بنیادی حق ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس پر اعتراض نہیں کر سکتی. لیکن یہاں مسئلہ کشمیریوں کی آزادی یا ان کی حق کے خود ارادیت یا ان کی رائٹس کا نہیں ہے، مسئلہ انصاف کا ہے.
آپ انٹرنیشنلی دنیا میں چلے جائیں تو میری بات شاید یہاں پر شریک کچھ دوستوں کو بری لگے کہ ہمارے دور میں اسامہ تارڑ ایک تقریر کرتا تھا کہ کتے کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. وہاں پر یورپ چلے جائیں تو جانوروں کی بھی عزت ہے. ہم تو ان کے جانوروں سے بھی گئے گزرے. یورپ میں جو حقوق جانوروں کو حاصل ہیں اس کے آدھے بھی اگر کشمیریوں کو مل جائیں تو یہ رونا جو ہم رو رہے ہیں وہ نہ ہو. ہمارے گلوں میں پٹے بھی ہیں اور ہماری کوئی عزت بھی نہیں ہے. اور جس قوم، ملک اور سلطنت کے لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے جائیں تو یاد رکھیں کہ اس قوم میں پھر برہان مظفر وانی پیدا ہوتے ہیں اور دیگر جو ہمارے مجاہدین ہیں، عبدالعزیز صاحب جیسے دیگر جو ہمارے مسلح جنگجو پیدا ہوتے ہیں، وہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے. وہ آپ سے خدا نہ خواستہ کشمیریوں نے آپ سے کوئی ایفل ٹاور تو نہیں مانگ لیا بھائی، کوئی وائٹ ہاؤس پر قبضہ تو نہیں مانگ لیا. وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے طریقے سے جینے کا حق دو، جو کہ دو قومی نظریہ اٹھا لیں یا کوئی بھی دنیا کانسٹیٹیوشن اٹھا لیں، ان کا بنیادی حق ہے، رائٹ ہے. اگر نہیں دیں گے تو بغاوت جنم لے گی جیسے آپ کے سامنے ہیں. اور مجھے تو ڈر ہے یہ خونی بغاوت نہ جانے کتنی نسلیں اور اجاڑے گی. اگر نیلم اور جہلم کو مزید سرخ ہونے سے روکنا چاہتی ہے یہ دنیا، تو ان کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دیں جو ان کا پیدائشی اور کانسٹیٹیوشنل حق ہے. یہ سو کالڈ کا میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے نا سیکولر اور دوسرے تیسرے نام دیتا ہے، وہ سوائے ایک غاصب کے اور کچھ بھی نہیں، جو کشمیریوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کوئی بھی ظالم ہمیشہ کے لیے نہیں رہا. فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو یا بھارت، سب کا اختتام ضرور ہوگا. ہر فرعون کے لیے موسیٰ آیا تھا، اور انشاءاللہ ہمارا ایک اور مظفر وانی عبدالعزیز آئے گا جو اس سو کالڈ سیکولر انڈیا کو اس کی اوقات یاد دلائے گا. آخر میں ایک شعر آپ کو سناتا چلوں کہ انڈیا کہہ رہا ہوں عزت سے، انڈیا کہہ رہا ہوں عزت سے، میرا کشمیر مجھ کو واپس کر. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. نعیم شاہ زرمل صاحب، سر ایک بار پھر آپ کی جانب آتا ہوں. بینگ اے جرنلسٹ، اگر ہم دیکھ لے پوری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں آئے روز ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے ایک ریلی کی شکل میں، ایک پروٹیسٹ کی شکل میں پیسفل رہ کر اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم 11 اگست کے واقعے کو بھی دیکھ لیں تو وہ اسی تناظر کا ایک گڑی ہے کہ شہید شیخ عبدالعزیز صاحب نے اور کشمیریوں نے مل کر یہی ایک راستہ اپنایا کہ ہم ایک پرامن ریلی کی صورت میں ایل او سی کی طرف بڑھیں گے، ہم مظفر آباد جائیں گے اور ہم پوری دنیا کے سامنے دونوں سائڈز کا موقف رکھیں گے. تو اس حوالے سے سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بینگ اے جرنلسٹ، کیا پوری دنیا میں جس طرح سے آزادی سے یہ حق پوری دنیا میں لوگوں کو دی جا رہی ہے، تو کیا کشمیریوں کو یہ حق نہیں ہے؟ کیا کشمیری انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے؟ بینگ پیسفل، ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتے؟ Yeah, thank you so very much. Here, it's really pleasure for me, and your question is so amazing and so interesting that I should talk about this. The condition is that this tragedy of 8 August 2028, I think,
but not think it exactly. The condition is that we, everybody have, if our law, if our institutions, if our articles, if our rules and regulation is given to us, the completely authority and rights as a democratically to go ahead. And as well as Almighty Allah is written in the Holy Book that even this hunt, even this fly, mosquito, everybody, everything, living thing is having their rights. So why not this human being? क्यों हम ये इंसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते? उसमें एक रास्ता है कश्मीरियों का. अगर मैं पुरअमन एहतजाज कर रहा हूँ तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि जब मुझे आइन ने इख्तियार दिए हैं, जब मुझे इस्लाम ने इख्तियार दिया, जब मुझे कुरान ने इख्तियार दिया है, तो फिर मैं क्यों ना कर सकूं? इसमें एक कमजोरी हमारी बहुत ही इंतहाई अहम कमजोरी है. मुस्लिम उम्मा जिसमें आपकी सऊदी अरब है, जिसमें आपकी तुर्की है, जिसमें आपके अफगानिस्तान है, जिसमें मुख्तलिफ ऐसे कौमें आबाद है पूरी दुनिया में, हम उनसे भी गिला करते हैं कि आप लोगों ने आज तक जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसमें ये खून की होलियां खेल रही है, आज तक उन्होंने आवाज नहीं उठाया. काश अक़वाम मुत्तहिदा के हर फ्लोर पर हर मुल्क का बाशिंदा, हर मुल्क के लीडर, जिसमें मुख्तलिफ लीडर जाते हैं, जैसे कि मोहतरमा ने जिक्र की थी कि पीपल्स पार्टी की दौर थी या आएगी या शायद वो आने वाले, तो हर सियासतदान से यही इल्तिजा होगी कि जनाब खुदा आप इस चीज पे यकीन रखें, आप उनको अपनी हक पहुंचा दें. बदबख्ताना शायद मैडम माइंड ना करें, अभी तो असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, प्रोविजनल की, नेशनल की, लेकिन जब इलेक्शन के लिए 1 महीना रह जाता है तो हम फातिये स्टार्ट करना, किसी के दर्द दुख में शरीक होना, किसी के घर जाना, ये फिर हमारे अंदर आ जाते हैं. बदबख्ताना काश हम ये छोटे छोटे मसलों को पहले सामने रखते हैं, तब हम आगे बढ़ कर के किसी हाई लेवल मसले तक पहुंच जाते हैं. लेकिन वो चीज नहीं है हमारे साथ. लेकिन हमारे साथ वो स्टडीज नहीं है कि हम एक अच्छे स्टेज पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बात करें. दुनिया जान भर की स्टडीज करते हैं, किताबें लिखते हैं, लेकिन काश वो चीज हो. काश कश्मीरियों को पुरअमन एहतजाज का मौका दिया जाए. काश कश्मीरियों की बहनों के सरों पर दुपट्टे रख दिए जाएं. आप वो शुहदा जो यहाँ से गुजर चुके हैं, जो गए अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो तो वापस नहीं ला सकते. कम से कम उन माओं और बहनों को तसल्ली जरूर दे सकते हैं, उनके पास जरूर बैठ सकते हैं. लेकिन फिर कह रहा हूँ, जब मुझे हक आइन ने दिया है, कुरान ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, इससे मुकरना, मेरे ख्याल से अगर इन चीजों से बंदा मुकर जाए, फिर मैं कहूँगा कि अगर कुरान के अल्फाजों से कोई बंदा मुकर जाए या पीछे हट जाए, वो मुसलमान नहीं है. जब इंसान कुरान के अहकामात से पीछे हट जाए, वो नहीं है मुसलमान. लेकिन फिर कहना चाहूँगा कि आए कलम उठाए उन नागिरों जहागिरों जो कश्मीर पर इस वक्त चारों तरफ हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनके खिलाफ बोल दें. मौत वैसे ही आती है हर इंसान को, क्यों ना हम गैरत के मौत तो मरे कम से कम. कल अगर मुझे शहीद का लक़ब दिया जाए, मुझे इससे और क्या खुशी मिलेगी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मैम आपकी जानिब बढ़ता हूँ मैं. आपका राय भी जानना चाहूँगा और एंडिंग पॉइंट, अपनी क्लोजिंग रिमार्क्स भी लीजिए. जी बहुत शुक्रिया. जिस तरह से अभी मेरे भाई ने ये कहा कि बहरहाल उनकी बात का जो मैं आपको बताऊं कि जो ये कहना चाह रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल उसको बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं और आप मिलके ही अपने वतन के लिए और कश्मीरियों के लिए सोचेंगे. क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मुझे बहुत दर्द महसूस होता है कि मेरा घर यहाँ पे सलामत है, लेकिन वहां पे जिनके घर जल जाते, जिनके बाप, जिनके भाई और जिनकी बहनें जो है जुल्म सितम का शिकार हो जाती हैं, दर्द मुझे भी होता है. सियासत बहुत दूर की बात है मेरे भाई, पहले हम इंसानियत की बात करते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले इंसानियत की बात करती है. सियासत, हम जिंदा रहेंगे तो सियासत होती रहेगी. जिन बहनों के साथ जुल्म हो जाता है, सियासत कुछ भी नहीं, वहां पे कोई वो काम नहीं कर सकती ना.
لیکن ابھی میں نے پچھلے چند سالوں کی بات کی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جب آرٹیکل 370 اور 35A منسوخ کیا گیا تھا تو وہ پچھلا کچھ ٹائم تھا، دوسری حکومت تھی، میں کسی کو بلیم نہیں کرتی ہوں. اب جو ہو گیا ہم اس کو کس طرح سے سیدھا کریں گے، میں اس کی بات کرتی ہوں. اس کے لیے میں نے جو ابھی یوتھ فورم دیکھا، کشمیری یوتھ فورم، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کوئی تو ہے جو ہر دوسرے دن ہر ہفتے میں ایک پروگرام کر کے تو کچھ نہ کچھ اپنا حق تو ادا کر رہا ہے. اور بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈے نائٹ آپ پروگرام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور یقیناً ہمیں لڑ کے اپنے حقوق جو لینے کی بات کر رہے ہیں نا، تو لڑ کے ہم اپنی جانیں ہی گوائیں گے. یہ میرے اتنے شہید بہن بھائی اور میرے اتنے شہید لوگ جو ہوئے وہ آزادی ہی کی خاطر شہید ہوئے. جس طرح سے کہ آج ہم شیخ عبدالعزیز صاحب کی شہادت کا دن جو ہے وہ منا رہے ہیں، جنہوں نے لائن آف کنٹرول کے دونوں سائڈ پہ جا کے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں جو ہے گولیوں کی بوچھاڑ میں انہیں ہم سے الگ کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت کا کچھ نہیں جاتا، ایک ٹرائگر دباتے ہوئے وہ 10 لوگوں کو مار دیتا ہے. بھارت کا کچھ نہیں جاتا سوائے اس کے کہ کشمیریوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور ہمیں ابھی ہوش کی ناخن لینے پڑیں گے. اپنی نسل کشی نہیں کروانی ہے اور صحیح طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کو جو ہے اقوام متحدہ میں لے کے جانا چاہیے اور وہاں پہ بار بار اپنی چیزوں کو جو ہے فالو کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کشمیر کے پیچھے بھی تو کوئی ہے، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم سکون میں نہیں ہیں. ہمیں وہاں پہ جا کے بار بار ان کو اٹھانا پڑے گا تو ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شبنم صاحبہ. ندا آپ کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بہت شارٹیج ہے. ود ان 2 لائنز آپ کی نظر میں ہمیں ایسے کون سی سٹیپس مزید جو ہے اٹھانے چاہیے جس سے ہم ہماری جو اسٹرگل ہے، جو ہماری کوشش ہے، اس میں جو ہے وہ اور جان آ جائے اور مزید تگڑی ہو جائے؟ جی شری احمد، پہلے تو جو بھی لائک یونائٹڈ نیشن میں ہمارے جو بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ، جیسے کہ میڈم نے بتایا، جو ہمارے فارن منسٹر ہیں مسٹر بلاول، وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے پولیٹیشینس کو سب سے پہلے اوپر ہائی لائٹ کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ آئی گیس سوشل میڈیا از دا بیسٹ پلیس جہاں پہ ہم لوگ اس ایشو کو، اس کاز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم سوشل میڈیا یوز کریں، جیسے آج شیخ عبدالعزیز صاحب کی مارٹرڈم اینیورسری ہے، تو آج میرے خیال سے کہ ایک ہیش ٹیگ ہمیں چلانا چاہیے تھا جس کے اوپر یہ ہائی لائٹ ہو سکتا اور ٹویٹر پہ ہائی لائٹ ہو سکتا. تو آئی گیس یوتھ کو اس چیز میں امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے ہے تاکہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے تھرو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہاں، تھینک یو سو مچ ندا. نعیم شاہ زرمل صاحب، کلوزنگ ریمارکس آپ کی جانب بڑھتا ہوں. کلوزنگ ریمارکس میں کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیریوں کو اور پوری دنیا کو؟ تھینک یو سو ویری مچ شیر صاحب. کشمیریوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمت ہم نے کبھی بھی نہیں ہارنی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانی فوج آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے. آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے، چونکہ ہر مصیبت کے بعد خوشی ضرور آتی ہے. وہ کرتے رہے. میں پھر بول رہا ہوں کہ وہ پیار کی بازی کھیلتے ہیں. اگر ہم آسمان سے لوگوں کو اتار کر زمین پہ لاتے ہیں اور چائے پلاتے ہیں تو کشمیر اس پاکستانی قوم کے لیے بہت ہی آسان کام ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ نعیم شاہ زرمل صاحب، ڈاکٹر شبنم صاحبہ، ندا بشارت صاحب، پروفیسر احمد وقاص کاشی صاحب، ہمارے جتنے بھی لسنرز تھے، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی پیغام کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ اس ویبینار کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا تھا اور کشمیر ہمارا رہے گا. بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ.